یہ پیدل عمرہ کرنے کا کنسیپٹ آپ کو کس نے دیا، کیسے مائنڈ میں آئے گی چیز؟ میں نے بھائی جب صبح ان کو بلا لیا، بس اللہ کا نام لے کر وہاں سے پھر میں گھر گیا، گھر والوں کو کہا تو وہ بھی حیران، پاکستان والوں نے، بارڈر والوں نے یہ کہا کہ بھائی بارڈر 7 مہینے سے بند ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ پیدل سفر کے دوران لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ مختلف جگہ پہ، مختلف پلیٹ فارم پہ آپ رکے؟ وہ خوف سے چلے گئے ہیں، میں بڑا بہادر دلیر بندہ تھا، میں آ گیا ہوں، یہ چیز بھائی وہ بزرگ چلے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے قبولیت تھی، اللہ پاک نے یہاں پہنچا دیا۔ وسیم بھائی، اسی سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص کرم، کوئی خاص فضل آپ نے محسوس کیا ہو؟ ہم پہاڑوں کے اندر چل رہے ہیں، مجھے پیاس لگی، ایک دم سے گاڑی رکی، اس نے جو ہے نا پانی دے دیا۔ راستے میں کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا تھا، اور اوسطاً آپ کتنے کلومیٹر پیدل چلتے تھے؟ مجھے چھوٹی سی عمر کے اندر نا جو بندہ جو چیز چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مل گئی تھی، یعنی صحیح۔ لڑکیاں، ڈرنک، اور اس طریقے سے گاڑیاں، عیاشیاں، گھومنا پھرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے بہت بڑے انفلوئنسر ہیں، بہت بڑا نام ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، آپ نے ان کو وقتاً فوقتاً دیکھا ہوگا۔ یہ ایک سنگر بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹر بھی ہیں۔ مدینہ المنورہ میں پہنچے ہیں پیدل عمرہ کرتے ہوئے، پاکستان سے پیدل سفر پر نکلے تھے۔ آج موجود ہے یہ ہمارے ساتھ مدینہ المنورہ میں، جانیں گے ان کے اس سفر کے بارے میں، اور آف کورس ہمارے بیسک سوالات۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، وسیم ٹائیگر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا فضل، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ ماشاء تعالیٰ کا اللہ، شکر احسان۔ اب پاکستان سے چلے تھے ماشاءاللہ، تو رابطے میں تھے، الحمدللہ۔ تو خیر عافیت سے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا آپ کو مدینہ المنورہ۔ بے شک نہیں۔ کیا فیل کر رہے ہیں مدینہ پہنچ کے؟ یہ جو فیلنگز ہیں، بس یہ ایک الفاظ کے اندر بیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن یقین کریں کہ مجھے جو ایک یہاں پہ روحانیت مل رہی ہے، کیونکہ میرا پیدل کا سفر تھا، صاف ظاہر ہے، جی۔ اور پھر مشکلات اس طرح سامنے آئیں کہ بالکل ناممکن سا ہو گیا۔ یہ اور پیدل سفر کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تین ہم بندے تھے، اور وہ جب چلے گئے، 2 واپس چلے گئے، پھر اکیلا بچ گیا، تو یعنی کہ راستے بالکل مشکل تھے۔ تو جب اتنی مشکلات کے بعد اللہ نے پہنچایا، تو صاف ظاہر ہے پھر آپ خود جان سکتے ہیں کہ جب ایک عام مسلمان یہاں پہ آتا ہے جی۔ جہاز پہ بیٹھ کر، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو جو اتنی سٹرگل کر کے آیا، تو آپ خود سوچ لیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں محترم، 2017 میں اللہ پاک عمرے کے لیے لے کر آئے، ماشاءاللہ۔ 2017 میں، تو میں نارمل اس میں آیا تھا، کوئی رش نہیں ہوتا تھا پہلے، ویسے بھی ابھی تو رش بڑھ رہا ہے نا، جی اس جی وقت اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکا تھا، ٹھیک۔ یعنی کہ اتنا رش۔ اور یہ جب میں یہاں پہ پہنچا، جب عمرہ ہوا نا، تو میرے ساتھ یہاں سعودیہ میں رہنے والا بندہ تھا کہ کتنا رش ہے، اس کے باوجود الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری اتنی، اللہ پاک نے ہمت دی، اور برکتیں اور اللہ کی مددیں صاف نظر آ رہی تھیں کہ ہم حیران ہو رہے تھے کہ اللہ پاک نے وہاں پر ہمیں خانہ کعبہ کا بھی وہ، یعنی کہ بوسہ دینے کی بھی اللہ پاک نے ایک توفیق دی، اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ بڑی ایسی روحانیت اور کیفیت اور بڑی چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں۔ ماشاءاللہ، بہترین۔ یہ پیدل عمرہ کرنے کا کنسیپٹ آپ کو کس نے دیا، کیسے مائنڈ میں آئے گی چیز؟ ہاں جی، یہ جی اصل میں تو ویسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس میں یعنی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کے راستے میں مجاہدے برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو میں ضرور بضرور ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھولتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا، اور یہ اس طرح کا وقت ہے کہ ہمیں، اور ایک اور صحابی رسول کی بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے ایسا جملہ فرمایا کہ جو آج کے اس دور کے مطابق بڑا فٹ آتا ہے۔ وہ صحابی رسول دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم ایسے دور میں ہو جب تمہارا عمل جو ہے وہ علم کے تابع ہے، یعنی کہ جس طرح کا علم ہے اس طرح آپ عمل کر رہے ہو۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں جو ہے علم عمل کے تابع ہو جائے گا، جو بندہ جس طرح عمل کر رہا ہوگا وہ اس کو علم سے ظاہر کرے گا۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک مرتبہ
جو ہے مہنگا آپ نے سوٹ پہنا ایک مرتبہ، وہ بھی ایک تحفہ آیا تو آپ علیہ السلام نے وہ پہنا. اب باقی آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے مجاہدانہ اور یعنی کہ وہ ساری چیزیں، اب وہ بندہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان ہے نا، انسانی فطرت کے اندر آسانیاں ہیں، جی تو پھر وہ آسانیوں کی طرف رغبت. تو میرے حساب سے دیکھیں، آپ جہاز پہ آئیں تب بھی اللہ کے راستے میں کسی سواری پہ بھی آئیں. اور کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت سواریاں نہیں تھیں. یہ غلط بات ہے، سواریاں موجود تھیں، اونٹ بھی تھے، خچر بھی تھے، گھوڑے، اور سواریوں پہ بھی صحابہ کرام کرتے تھے. جی اور کچھ کے دل کے اندر ایسی عظمت اور وہ تھی، وہ پیدل بھی کرتے تھے. تو یہ نعمت ہے، سواری بھی نعمت ہے، پیدل چلنا بھی نعمت ہے. نہ سواری والے پیدل والوں کو غلط کہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک عشق ہے، اپنی محبت ہے، نہ پیدل والے ان کو غلط کہیں. تو یہ ایک اپنی محبت کی بات ہے جی، عشق کی بات ہے. صحیح. آپ نے کسی کو دیکھا تھا آنے سے پہلے کہ وہ پیدل عمرہ پہ ہاں، جا یہ رہے ہیں؟ بات آپ کی، میں آپ کو اوریجنل بات کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ کے کر رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وسیم فیم کے لیے، اللہ کی قسم وہ لوگ، وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کس فیم کو میں نے چھوڑا ہوا ہے. یعنی کہ لوگوں کے سامنے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کہ بھئی یہ وہ وسیم ٹائیگر ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک ویڈیو میری سٹیٹس پہ دیکھی میرے دوست کی، ابھی میں نے وہ لگائی تو اس کے اتنے بڑے بڑے بال تھے، ہمارے اتنے بڑے. اب آپ اس کو دیکھیں تو وہ فیس ہی میچ نہیں ہوتا. تو ہماری وہ جو ایک زندگی تھی، ہمیں تو وہ فیم، مجھے تو یعنی کہ بہت چھوٹی عمر کے اندر فیم مل گیا تھا. جو آج کا نوجوان زندگی چاہتا ہے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر ہمیں ہمارے اسٹے ملتا تھا، اور اسی طریقے سے پورے پاکستان میں ہمیں بڑا ہزار بندہ کھڑا ہے استقبال کے لیے، فوٹو بنا رہا ہے، ویڈیو. ابھی تو ہماری کیا فین فالوئنگ ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ذہن میں کبھی یہ پیدل کا تھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے پیدل کی ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، مجھے نہیں تھا. ہاں، یہ جو بزرگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے حج عمرے کیے ہوئے تھے. ان کا یہ جذبہ تھا کہ بھئی میں پیدل جاؤں نہ اس طرح جاؤں. تو ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، 2 بندے تھے یہ. ٹھیک. میں 1 سال جماعت کے اندر لگا کے آیا، جولائی میں میری واپسی ہوئی. تو صاف ظاہر ہے جب بندہ گھر سے دور ہوتا ہے تو پھر سارے بزنس معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے جو ہے، میرے کچھ معاملات تھے، پھر وہ ان کو میں نے ہینڈل کیا. تو یہ آتے ہی 15-20 دن بعد یہ میرے پاس 2 بندے آئے، وسیم بھائی ایسا ایسا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، اور آپ ماشاءاللہ مجاہدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے ان کو کہا، یہ میرے اپنے شہر میں آئے تھے، وہاں سے 2 بندے سفر کر کے. میں نے کہا بھائی میں نہیں چل سکتا، ایک تو میں ابھی سال لگا کے آیا ہوں، میرے معاملات ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں جا سکتا. اور یہ پیدل بہت مشکل سفر ہے، مشکل چیز ہے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے ان سے معذرت کی. پھر وہ فون کرتے رہے، پھر وہ ایک دفعہ آئے، پھر میں نے ان کو کھانا کھلایا. وہاں پہ کھانا کھلا کے میں نے کہا میری آپ کے ساتھ یہ زبان ہے، اگر آپ میرا اتنی آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے تو آپ یہاں سے پیدل پہنچیں گے. ابھی میں اسلام آباد کے اندر میرا کوئی سیٹ اپ تھا، آفس وغیرہ میں نے وہ بنانا تھا، اس کے ساتھ زبان کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں وہاں کرتا ہوں، آپ یہاں سے وہاں پہنچیں گے، میری آپ کے ساتھ زبان ہے، میں بائی ایئر وہاں پہ آ جاؤں گا. میں نے ان کو کھانا کھلایا، وہ چلے گئے. میں ادھر سے اسلام آباد چلا گیا. اسلام آباد ہم نے ایک دوست تھا، اس کا آفس وغیرہ سارا، یہ پوڈ کاسٹ جو آپ کی ہے یہ بھی، اس میں ویزا کے بھی کام تھے، اور اس کے بعد 2-3 اور کام تھے، اچھا سیٹ اپ تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ ہو تو میں اتنا مینیج نہیں کر سک رہا، آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں تو ہم مل کے کام کرتے ہیں. پھر ہم نے پرفیوم کا برانڈ کا بھی سوچا کہ وہ بھی لانچ کریں گے اس طرح. تو مجھے وہاں پہ 15 سے 20 دن 22 دن ہوئے تھے. تو ان کی کال آتی ہے میرے پاس، اور کال آتی ہے، کہتے ہیں جی حضرت ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے زیارت کرنا، اور آپ کی جو ہے، اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنی ویڈیو لانگ بنا کے اپنے یوٹیوب، کیونکہ ہر بندہ یہ ساری چیزیں ایک اس میں ہے کہ بھئی ہمیں پتہ چلے، تو یہ ساری چیزیں میں نے سوچی ہوئی تھی کہ میں کر کے اپنے پیج پہ لگاتا. لیکن آپ بھی بھائی ہیں تو یہ میں ساری کلیئر باتیں، اور 1% یعنی کہ ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جو ہے کہتے ہیں ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، دعائیں کرانا چاہتے ہیں، اور ہم سفر شروع کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں آپ، موسٹ ویلکم. اب یہ وہاں پر آئے، اس وقت میری وہاں پہ نوجوان تیار ہوئے، کیونکہ میری عادت ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تھوڑی دین کی بات اللہ جو توفیق دیتا کرتا رہتا ہوں. وہاں پہ سروزے کی جماعت بنی، وہاں پہ میں اپنا کام کے لیے گیا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق ہے وہ نوجوان میرے ساتھ سروزے پہ گئے ہوئے تھے 3 دن کے لیے نا. تو مجھے وہاں پہ 22 دن ہوئے تھے اسلام آباد میں، ویسے میں بہاولپور سے وہاں گیا تھا. صحیح.
تو یہ وہاں جاتے ہیں، ایک دن 2 دن ہمارے پاس وہاں رہتے ہیں، پھر ترغیب شرغیب یہ وہ، جی بس زندگی ہے، دیکھیں میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ دیکھیں یہ خواہش ہے، اور بار بار میرے استخارے میں آپ آ رہے ہیں۔ اچھا وہ جو بندہ ساتھ جا رہا تھا، کہتے ہیں اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھائی میں استخارہ کرتا ہوں نا، وہ بزرگ تھے ماشاءاللہ، ان کے بڑے سفر وغیرہ ہوئے تھے، کہتے ہیں استخارہ کرتا ہوں تو یہ نہیں آ رہا، آپ آ رہے ہیں، یعنی آپ پہنچیں گے، استخارے میں یہ آ رہا ہے آپ پہنچیں گے، یہ نہیں پہنچے گا۔ اور جو ہے نا میں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، میں نے پیسے پھنسائے ہوئے ادھر، پہلے میں نے سال ادھر لگایا، پیچھے میں پیسے دے کے گیا تھا ایک بندے کو نا، یعنی انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کی تھی، اس نے بھی آگے پیچھے کر دیے، تو لہٰذا ذمہ داریاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ محترم اب وہ جانے لگے نا، جب میں نے ان کو کہہ دیا، جب جیسے ہی وہ گئے نا تو میرا دل بے چین ہوا ایک دم سے نا، جیسے بوجھ سا آیا، تو میرے دل میں آیا یار مجھے جو ہے اگر یہ درخت سے پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو یہ جو بار بار میرے پاس آ رہے ہیں تو یہ خود نہیں آ رہے ہیں، ان کو اللہ بھیج رہا ہے، کیونکہ ادھر بھی انکار ادھر بھی انکار، پھر 2 دن ادھر، وہ میری عجیب سی بے چینی ہوئی۔ پھر میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، میں کہتا ہے نہیں آپ تو نہیں جا سکتے، یہ سارا سیٹ اپ اب آپ کی وجہ سے رننگ میں آیا ہے، وہاں پہ یوٹیوبرز آ رہے تھے اور بھی لوگ آ رہے تھے، اس کی رننگ اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میرا دل ایسے، میں نے ان کو کال کر دی، میں نے کہا آپ جو ہے ادھر ہی رکیں، یعنی کہ اسلام آباد میں، تو میں آپ کو صبح بتاتا ہوں، میرا کچھ ذہن بن گیا۔ میں نے بھائی جب صبح ان کو بلا لیا، بس اللہ کا نام لے کر وہاں سے پھر میں گھر گیا، گھر والوں کو کہا تو وہ بھی حیران۔ پھر میں نے وہاں پہ گھر والوں کو صرف بتایا، باقی میں نے کسی دوست کو میں نے کہا کسی کو کہوں گا پیدل جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو وہ الٹا میرے یعنی کہ سارے سوالات اٹھیں گے، بات چیت تو ہوگی۔ آپ کا جو سوال تھا اس کا میں نے ایک لمبا کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی طور پر 1% بھی نہیں تھا، مجھے انہوں نے بڑا فورس کیا، بہت زیادہ فورس کیا، لیکن ان کو میں نے ایک بات کی تھی۔ اچھا ہم نے ویڈیو، ہم 3 بندے تھے، جی ہم نے ویڈیو جو لگائی نا، وہ میں نے ویڈیو 5 دن بعد لگائی تھی جو پہلی، یعنی ویڈیو میری بنتی گئی، صحیح، لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ مجھے ان کے اوپر شک تھا۔ شک سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ تھا کہ بھئی یہ اس طرح کوئی، میں نے ان سے 5 دن یہ پوچھتا رہا، میں نے کہا میں ویڈیو ڈال دوں، اگر میں نے ویڈیو ڈال دی میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے پھر موت آ جائے، چاہے پھر جو ہے میرا جتنا پیسہ لگ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، صحیح، میں نے پھر مکہ مدینہ پہنچنا ہے۔ میں نے کہا یار آپ چھوڑ نہ جانا، کیونکہ مجھے تو صاف ظاہر ہے وہ پتہ چل رہا تھا بڑا مشکل راستہ ہے، سوچنے میں آسان ہے، پیدل چلنا آپ کو پتہ ہے پھر وہ مشقت ہے، پھر علاقہ بھی نہیں جانتا۔ جی انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ وہ ایسا ہوا ہے تقریباً کوئی ڈیرہ غازی خان ہم پہنچے تھے، تقریباً 6 دن ہوئے تھے یا 7 دن، ایک بندہ پہلا جو ہمیں تیار کرنے والا دونوں وہ چلا گیا، تو جب وہ چلا گیا تو پھر میں بہت زیادہ پریشان، 3-4 ڈیرہ غازی خان سے ہی واپس ہو گئے، وہ واپس ہو گیا۔ کیا ایشو بنا؟ کوئی ایشو نہیں، یہی مشقت، اور اس وقت تو حالات بھی خراب نہیں تھے بلوچستان کے، تو یہی کہ بھئی آگے اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے آگے موت نظر آ رہی ہے، یہ الفاظ کہے، اور پھر وہ ہم اس کو ترغیب دیتے رہے، وہ ہمیں سلا کے نا بستر اٹھا کے وہ گیا، یعنی کہ ہم سوئے ہوئے تھے، تو یہ اس نے الفاظ کے آگے مجھے موت نظر آ رہی تھی، حالانکہ اس وقت حالات اتنے نہیں تھے، لیکن جیسے ہم بلوچستان میں انٹر ہوئے اسی وقت بلوچستان کے حالات خراب ہو، اب فوج والے کہ آپ کے پہنچنے سے ہوئے میرے خیال سے بس ہمارے اوپر امتحان تھا، حال تھا، وہ تو ویسے پہلے سے آ رہے ہیں نا حالات خراب، لیکن الحمدللہ ہمارے پہنچنے سے جہاں جہاں ہم تھے اللہ کی طرف سے بڑی عافیت رہی ہے۔ وہ جو بوڑھے شخص تھے آپ کے ساتھ بزرگ، وہ کہاں سے واپس ہوئے؟ وہ ہوئے تھے تفتان بارڈر کے ایریے سے، یعنی کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے نا تفتان، تو ادھر انہوں نے تفتان والوں نے، بارڈر والوں نے یہ کہا کہ بھئی بارڈر 7 مہینے سے بند ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا، تو وہاں پہ پھر ہماری کچھ فیلنگز بھی اس طرح کی تھی، صاف ظاہر ہے اتنا کلومیٹر سفر کر کے اتنے مہینوں کے بعد وہاں پہ پہنچے ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں، ویزے بھی ہیں، اور وہ بندہ، تو ہم بڑے یعنی کہ ڈس ہارٹ ہو کر ہم نے فوراً وہ ویڈیو بنائی نا، وہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر ہوئی فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، اور وہ بڑا ایک میسیج یعنی کہ لوگوں تک گیا، تو مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ راستہ کھولیں گے، بنائیں گے نا۔ تو وہ بزرگ وہاں پہ جو ہے کیونکہ ایک جگہ پہ بند، اور وہ سارا بلوچستان، وہ سارا اس وقت بالکل وہ فوج اور ان کی جو ہے نا آپس میں وہ زیادہ ہو گئی، تو بڑا وہاں پہ بھی نقصان ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور ایک جگہ کے اوپر بند جیل کی طرح وہاں پہ رہنا،
اور پھر کبھی دال، مدرسہ تھا وہاں پہ، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، اور یہ معاملات. تو وہ 2 دن رہے اور وہاں پہ زیادہ ٹائم لگنا تھا، وہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں نا. میں نے کہا واپس میں نہیں جاتا. 2 دن وہ جو جتنا رہے وہ مجھے تیار کرتے رہے واپسی کے لیے. میں نے ان کو کہا تھا، کیونکہ میرے جو دوست ہیں جو میری نیچر کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ کہ بھئی یہ اب اس نے سفر شروع کیا تو اللہ کے حکم سے اللہ اس کا پورا کرائیں گے. یعنی کہ آپ نے کشتیاں اپنی جلا دیں؟ کشتیاں تو جلاتے ہیں، شروع سے بھی عادت ہے بچپن سے. بہترین. تو ہر وہ فیلڈ پھر میں 2 دن رک کے پھر وہ واپس چلے گئے؟ وہ واپس چلے گئے. آپ نے پھر اگین ان سے رابطہ کیا، روکنے کی کوشش کی؟ میری زندگی کا یہ ایک اصول ہے، آنے والوں کو بھی ہم خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں اور جانے والوں کو بھی، نہ ہم پھر روکتے ہیں نہ بلاتے ہیں. بس میں نے ابھی تک ان سے کوئی نہ رابطہ یعنی کہ نہیں یہ تو کیا. وہی بات ہوگی نا، جانے والا جو جانے کا کہہ رہا ہے وہ جانے کا کہنے سے پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے. جا چکا ہوتا ہے بالکل. لیکن دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں محترم، یہ جو بات ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ یہ قبولیت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی قسم لے کر کہہ رہا ہوں، میرا تو ذہن ہی نہیں تھا واللہ باخدا کہ بھئی میں جاؤں گا اور رمضان میں جاؤں گا یا اس طرح. میرا کوئی اس طرح کا پلون نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی ایک زندگی کے اندر ادھر سے نکلا ہوا تھا، بڑی ایک مسائل میں تھا. تو یار ایک بندے کا جب خیال ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، تو ایک دم سے اس کو جو ہے نا اٹھا کے یہ ایک عجیب چیز ہے. اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ قبولیت کا کام ہے. یہ اوپر سے وہ کہتے ہیں کیا آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، اور راستے کا کھلنا ہوتا ہے. ہاں اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے سب کچھ. جو تیار کرنے والے ہیں، خواب دیکھنے والے ہیں، وہ ادھر ہیں، اور اللہ نے مجھے یہاں پہنچا. بار بار مجھے اس چیز کے بارے میں کومنٹس آتے ہیں. میں نے جو شروع سے میری ایک ویڈیو پراپر دیکھ رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے ان کو کتنا عرصہ لگا ہے، کب چلے ہیں، کیسے چلے ہیں، کدھر کیا ہوا ہے. اب جو ایسے آ جاتے ہیں 10 دن کے بعد سامنے ویڈیو آ گئی، انہوں نے کومنٹ پکڑ کے ٹھوک دیا. بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ میں نے ویڈیو بنائی، میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو بزرگ یہاں پہ تفتان بارڈر پہ رکے ہوئے ہیں اور ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، پراپر ویڈیوز ڈالتا رہا. ٹھیک ہے. پھر میں نے لائیو بھی اپنی فیس بک پہ چلائی کہ لوگ ایسا سمجھے کیا پتہ ہے نہیں ہے اس طرح. تو لائیو بھی چلائی. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے وہاں پر ان کو بتایا کہ بھئی وہ میرے ساتھ جو میرا بڑا نقصان ہو گیا، بزرگ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے، میں اکیلا بچ گیا ہوں. پھر میری پراپر 20 دن کی اکیلے وہاں پہ ویڈیوز آتی رہیں کہ ایک بندہ چلا گیا. اچھا پھر عوام پوچھتی ہے کومنٹ کے اندر آ کر کہ بھئی جو ہے نا وہ بابا جی کہاں ہیں، بابا جی کہاں ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں اب ان کے پردہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے پردے رکھو. اب میں کیا کہوں؟ اچھا کیوں چلے گئے، میں اب کیا کہوں؟ ڈر کے چلے گئے، خوف کی وجہ سے چلے گئے. اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ چیز اچھی نہیں لگتی. بس ایک چلا گیا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیوں گیا ہے، کیا گیا ہے. اب میں اس کو کہوں جی میں اکیلا بچ گیا تھا، وہ خوف سے چلے گئے ہیں، میں بڑا بہادر دلیر بندہ تھا، میں آ گیا ہوں، یہ چیز. بھائی وہ بزرگ چلے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے قبولیت تھی، اللہ پاک نے یہاں پہنچا دیا ہے. اللہ پاک میری دعائیں ان کو لے آئے، اور مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں ان کے ساتھ وہ بائی ایئر آئے انشاءاللہ، جو مجھ سے کوآپریٹ ہو بہترین کروں ماشاءاللہ. اچھا وسیم بھائی، پیدل سفر کے دوران لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ مختلف جگہ پہ، مختلف پلیٹ فارم پہ آپ رکے. جی رویہ بھائی جان اچھا بھی تھا، لیکن پوزیٹیو بہت زیادہ تھا. لوگ ایک دم سے رک جاتے تھے، بہت زیادہ محبت دیتے تھے. بلوچستان کے لوگ، میں KPK میں گیا ہوں، لیکن جو بلوچستان کے اندر مہمان نوازی ہے نا وہ آخر ہے، ختم ہے، اینڈ ہے. اس کے بعد یعنی کچھ بھی نہیں ہے. بہت مہمان نوازی، لوگوں نے دعائیں دی ہوں گی، پھر دعاؤں کا بہت کہا ساری ہوگا. بہت ساری دعائیں بھی بہت سارے لوگ دیتے تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام، مفتی حضرات، بہت زیادہ. یعنی کہ جب محبت ملتی تھی تو صاف ظاہر ہے تھکاوٹیں اتر جاتی تھی بندے کی، بڑی بہترین. محبت. تو اسی راستے میں سب سے بڑی مشکل کوئی رکاوٹ پیش آئی ہوئی ہو؟ میرے لیے جو تھی وہ سردی تھی. سردی یعنی کہ برداشت کرنا. میں اس طرح کا مزاج ہے، بہاولپور میں ہمارے سردی پڑتی ہے، تو وہ جو کچھ مہینے میں کراچی چلا جاتا ہوں نا، تو یعنی سردی برداشت نہیں ہوتی. تو اب آپ صاف ظاہر ہے جب آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کمبلیں اور وہ رضائیاں وغیرہ تو نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارے پاس سلیپنگ بیگ ہوتا تھا، تو جب کوئی مسجد میں سونا پڑتا تھا یا کبھی کبھی وہ بہت زیادہ مشکل. میں خود ابھی بھی کہہ رہا، کئی دفعہ مجھے نیند نہیں آتی تھی سردی کی وجہ سے. یعنی پوری وہ ٹھنڈ ہوتی تھی. بلوچستان کی سردی بہت
ہیوی سردی ہے، وہاں کے لوگ بھی وہ بغیر آگ جلائے نا، وہاں یہ عام ہیٹر کام نہیں کرتے، وہاں انہوں نے انگیٹھیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جلاتے ہیں، پھر وہ کمرے میں رضائیوں میں سو سکتے ہیں، ایسے نہیں سو سکتے. تو پھر وہ ہماری کئی راتیں ایسی ہوتی تھی، سردی بہت. اور وسیم بھائی، اسی سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص کرم، کوئی خاص فضل آپ نے محسوس کیا ہو، نظر آیا ہو آپ کو؟ ایک دن بھی ایسا نہیں آج تک جس میں شاید ہم نے اللہ کی قدرت کو یا اللہ کی مدد کو نہ دیکھا ہو ابھی تک. ماشاء اللہ. وہاں سے شروع ہوتے ہوئے بے شمار بے شمار، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ کے اوپر مدد یقین کرتا ہے نا، توکل کرتے. کرتا ہے، تو پھر وہ چیزیں اللہ پاک دکھاتے ہیں جو یعنی کہ غیب کے اندر ہے. جب مشاہدے کو بندہ ترک کرتا ہے نا، نظر آنے والی چیزوں کو، پھر اللہ سارا غیبی نظام اس کے ساتھ سامنے کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، ہم پہاڑوں کے اندر چل رہے ہیں، مجھے پیاس لگی، ایک دم سے گاڑی رکی، اس نے جو ہے نا پانی دے دیا، پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئے، کس طرح سے آ گئے. اور اس طرح کئی دفعہ آمدنیں ہوتی تھیں، کئی دفعہ ایسے. ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی ہے اور جو ہے بڑی عجیب بھوک ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ایسا لگتا ہے کچھ کھا لیا. بہت ساری چیزیں، یعنی دن میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی. تو اس سارے سفر کے اندر سب سے بہترین سبق آپ کو کیا ملا جو آپ اپنے ویورز کو دینا چاہیں گے، یا جو اس سفر پر آنا چاہ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی پیدل عمرہ یا حج پر نکلیں، ان کو آپ کیا سیکھ دیں گے، کیا سبق دیں گے؟ دیکھیں، جو میرے پاس بھی بہت سارے میسیج آتے ہیں، ابھی تک میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکا. جو پیدل حج اور عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس لیے چاہ رہے ہیں. اگر ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، سچی محبت ہے، سچا عشق ہے، تو تب تو یہ پیدل سفر کر سکیں گے. ورنہ کئی چلے تھے اور نہیں پہنچ سکے، کئی چلے تھے. وہاں پہ ہمیں بتایا بارڈر پہ نا، اور ہم وہاں پہ رکے تھے نا، اور انہوں نے کہا پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا 10 دن یہاں پہ رکا رہا ہے، 10 دن کے بعد واپس چلا گیا. میں نے کہا وہ بندہ اور تھا ادھر سے، میں نے کہا یا لاش واپس جائے گی یا جو ہے ہم ایسے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ مکہ مدینہ پہنچیں گے اللہ کے حکم سے. تو بہرکیف اس میں اگر آپ کی ایک اللہ کے ساتھ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو پھر ہی آپ یہ سفر کر سکتے ہیں مکمل. تو اس میں بھی ایک دیکھیں، ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے آپ اپنے قانون کو فالو کریں، جو قانونی طریقہ ہے. یہ پیدل، یہ بھی میں آپ کے توسط سے میسیج دے دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدل میں پیسے نہیں لگتے. پیدل میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پیسے لگتے ہیں وہ ادھر سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ لگتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور یا تو آپ کا اس سطح کا گمان، یقین، ایمان ہو کہ آپ اللہ سے غیبی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنی ضروریات کو اعمال کے ذریعے سے پورا کراتے تھے، اس طرح کا آپ کا گمان ہو. کیونکہ اللہ تو آج بھی وہی موجود ہے نا، اللہ تو آسمان بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، سارا کچھ اللہ کی مددیں بھی وہی ہیں، اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. تو آپ کا اتنا ایمان وہ ہو اللہ کے، آپ لوگوں کے اوپر آپ کی نگاہ نہ جائے. کئی لوگوں نے، اب مین چیز یہاں پہ یہ ہے محترم، بات پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بڑے اہم ٹاپکس ہیں اور اہم پوائنٹس ہیں کہ لوگ نا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پیدل حج کو، پیدل عمرے کو لوگوں نے بدنام کیا ہے. پہلے دن سے کیا کہتے ہیں، جی ہم غریب ہیں، ہمارے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم چل رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، تاریخ کے اندر پیدل آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں اور میرے اکاؤنٹس کو دیکھیں، آپ کو اللہ کے فضل سے ہماری نہ تو ڈریسنگ سے یہ لگے گا یہ کچھ مانگنے والے ہیں، نہ ہماری کسی ایک ویڈیو میں. جب ڈیرہ غازی خان کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا وہاں پہ یہ استقبال بھی ہوا، اور وہاں نیوز والے آئے نا، جب سارے تقریباً کافی سارے چینلز تھے، پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ایک نیوز والے نے کہا کہ آپ کی ایسے مائک کیا حکومت سے کیا اپیل ہے. تو میں نے ادھر کہا، سب کے سامنے کہا، میں نے کہا ہماری حکومت سے کوئی اپیل نہیں ہے، حکومت والے تو خود اللہ کے محتاج ہیں، جس کے محتاج حکومت والے ہیں ہماری اس سے اپیل ہے. وہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں کوئی ویزوں کی. میں نے کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ حضرت، نہ تو ہم نے حکومت سے نہ کسی بندے سے. آج بھی اگر میں ایک ویڈیو بناؤں نا کہ میرے حج کے لیے 15 لاکھ روپے مجھے ضرورت ہے، تو میرے کتنے فالورز ہیں، میری ایک ویڈیو 90 لاکھ لوگوں نے، کروڑ لوگوں نے دیکھی ہے، 5-6 لاکھ ہر ویڈیو، 5 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر. 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو چھوڑے 10,000 لوگ جو ہے وہ اگر 1000 روپے بھی بھیجیں تو کتنے بنتے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، پھر وہ چیز نہیں رہتی. تو میں نے اس راستے کو
کوشش کی ہے کہ یہ چلے. حکومت والوں کی جو ہمارے ملک کی جو ملکوں کی جتنے بھی ہمارے ان کے بھی قانون کی پاسداری کی جائے, مکمل سارا کچھ لے کر. اجازت نامے ہوتے ہیں اور جی ساری جی چیزیں ہوتی ہیں, پاسپورٹ ہوتے ہیں, ویزے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بغیر ویزوں کے بارڈر کراس کریں گے. بلکہ اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں, کبھی بھی سعودی عرب کا بارڈر آپ کو بغیر ٹکٹ کے کراس نہیں کرنے دیتا سر. ایسا ہی. آپ چاہے پیدل آ رہے ہیں, آپ کو جہاز کی, یہ بھی میسج دے رہا ہوں سب کو, جہاز کی سعودیہ کے اندر جانے کی اور ریٹرن کی دونوں ٹکٹیں شو کرانی پڑتی ہیں, تب آپ بارڈر سے انٹر ہو سکتے ہیں, چاہے آپ پیدل چل کے آ رہے ہیں. چاہے آپ پیدل بھی آ رہے ہیں. ہاں یہ رول ہے ان کا, یہ نہیں سمجھ, یہ بالکل کوئی بھی آیا آج تک اس نے ایسا ہی کیا. واپسی کی بھی اگر آپ کی ٹکٹ شو نہیں ہے تو یہ آپ کو بارڈر سے بھی انٹر نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ان کا واپسی کی قانون ہے. ٹکٹ ضروری ہے. واپسی کی بھی اور آنے کی بھی, یہ نہیں کہ بھائی آپ پیدل, اور ویزے بھی ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں بھائی جان. صحیح, بہترین. کہیں پر آپ کو اس سفر کے دوران گرو محسوس ہوا ہو, آئی ایم پاکستانی؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر دیکھیں, یہ جو آج سے پہلے جتنے بھی کیونکہ لوگوں نے, کچھ ممالک کا سفر طے کر کے آئے ہیں, جتنے بارڈر بھی کراس کر آج کے سے آئے پہلے جتنے بھی لوگوں نے حج یا عمرے یا کچھ بھی کیا, نارمل حالات تھے سر. اللہ پاک نے جو ہمیں یعنی کہ ایک وہاں پر ہمیں بڑے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی محبت سے پیار سے سمجھایا کہ آپ واپس چلے جائیں, جان کا خطرہ ہے, اس طرح اس طرح. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے انشاءاللہ اس کو سفر کو مکمل کرنا ہے. کیوں لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے چلے تھے اور ویوز لے کر وہ جو ہے واپس چلے گئے. تو الحمدللہ ایک پاکستان اور ہمارا بہاولپور شہر ہے, اور الحمدللہ مجھے پاکستان ہونے پہ بھی فخر ہے اور بہاولپور سے ہونے پہ بھی فخر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ ہمارا کرا دیا. راستے میں کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا تھا, اور اوسطاً آپ کتنے کلومیٹر پیدل چلتے تھے؟ یہ کھانے پینے کا جو ہے مختلف ہوتا تھا. ہمارے پاس اپنے چنے, شہد اور ایک دو بسکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. صحیح. اکثر اوقات نہیں ملتا تھا تو ٹھیک. وہ ہم استعمال, سردیاں تھے کیونکہ پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی, چھوٹی بوٹل ہم رکھ لیتے تھے, اوکے. سردیوں کی وجہ سے اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. اور اس کے بعد رہنے کی آپ نے پوچھا ہے, رہنے کے لیے بھی مختلف جگہ, اکثر ہماری کوشش ہوتی تھی مسجد میں اسٹے ہو, کیونکہ رات کے اعمال ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے, یعنی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور اس کے بعد دعائیں مانگنا, تسبیحات کا کرنا, تلاوت کا کرنا. صحیح. تو ہماری یہ کوشش ہوتی تھی مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے, وہاں پر ہم اپنی عبادات کریں, اعمال کریں. اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کتنا کلومیٹر, تو تقریباً یہ 20 کلومیٹر, 18 کلومیٹر, 25 کلومیٹر, 30 کلومیٹر مختلف, یعنی کہ ایک دن میں؟ ہاں ایک دن کے اندر لگاتار الحمدللہ. اس اللہ نماز کے لیے رکے نہیں, پھر اس کے بعد؟ لگاتار تو اتنا نہیں چل سکتا بندہ, وہ یوں ہوتا تھا اب جیسے چل رہے ہیں کوئی ہمیں روک دیتا تھا تو ہم ادھر رک جاتے تھے, نماز کے لیے بھی رکتے تھے, اور راستے میں بھی اس طرح وہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی جیسے پہاڑ آ گئے ہیں تو ادھر ہم چل رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو راستے میں چلتے چلتے تھک گئے ہوں, ہار گئے ہوں, بس یار اب چھوڑو واپس چلتے ہیں, پھر کسی نے آ کے پش کر دیا, حوصلہ دے دیا, نہیں یار آگے بڑھو سفر مکمل کرنے؟ اچھا, واپسی کا تو مجھے شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا, واپسی کا ایک ٹھیک. دفعہ بھی خیال نہیں آیا. بعض اوقات جب تھک جاتا تھا نا میں, تو آنسو خود بخود نکلتے تھے آنکھوں سے, اور دعا یہی ہوتی تھی کہ اللہ ہمت دے دے, اور جو بھی مجھے یقین کریں اس سفر کے اندر, بس جیسے کہتے ہیں نا اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. بے شک. اور یقین کریں اللہ کے اوپر بڑا یقین بنا ہے, بڑا بھروسہ بنا ہے, اور بڑی اللہ کے ساتھ محبت بڑھی ہے. راستے کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کو ملے, ان میں سے کوئی ایک یا دو شخصیت آپ کو اب تک یاد ہوں جس نے گرم جوشی سے آپ کو جو ہے وہ حق کیا ہو, ملا ہو گرم جوشی کے ساتھ؟ بہت سارے اس طرح یعنی کہ پیار محبت بہت سارے لوگوں نے دیا, لیکن ایک بزرگ تھے, ان کی عمر بھی کافی تھی, تو انہوں نے جو ہے ایک دم سے گلے سے لگایا اور ان کے آنسو نکلنے لگ گیا, اور انہوں نے کہا آپ ہمیں نہ اپنے پاؤں دھو کر پینے دینا, میں آپ کے پاؤں دھلے ہوئے جو ہے نا وہ پینا چاہتا ہوں. جب آپ نے ان کو مدینے کے سفر کا بتایا. ہاں, تو اس طرح جو ہے وہ بڑی اور بھی چیزیں ہوتی تھی. لوگ اپنی بلوچستان والے بڑے غیرت مند لوگ ہیں, یہ اپنے گھر میں لے جاتے تھے ہمیں برکت کے لیے نا, تو ٹھیک ٹھیک. گھر میں ہی ہمیں کھانا اور یہ ساری چیزیں, پانی دم کراتے تھے, بڑی یعنی صحیح. کہ
وسیم بھائی، جیسا کہ آپ کا پروفیشن پہلے کوئی اور تھا سوشل میڈیا پہ، اور ویسے بھی پھر یکدم آپ دین کی طرف کیسے آ گئے؟ بس ایک دم سے تو نہیں ہوا بھائی، اس میں بھی بڑا ایک اندر کی جنگ چلتی رہی. وہ یہ تھا کہ مجھے چھوٹی سی عمر کے اندر نا جو بندہ جو چیز چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مل گئی تھیں. یعنی صحیح. لڑکیاں، ڈرنک، اور اس طریقے سے گاڑیاں، عیاشیاں، گھومنا پھرنا، ہر طرح کی چیزیں مجھے وہ میسر ہو گئی تھی. اس کے باوجود جس وجہ سے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے انسان، دل اور دماغ کا اطمینان، سکون خوشی، نہیں تھا. یہ نہیں ملی تھی. تو پھر وہ جب جیسے ملتی گئی ساری چیزیں، تو پھر جب صاف ظاہر ہے جس وجہ سے وہ چیزیں حاصل کی تھی وہ نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ پھر میں روتا بہت تھا نا. اس لیے میں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو جب بھی ملتا ہوں نا بھی نا، ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم سب کمزور ہیں، گناہ گار، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو. آج مسئلہ یہ ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا گناہ کو گناہ جاتا. سمجھتے جو نہیں. گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اللہ اس کو نکالتا ہے بھائی جان. میں روتا تھا، میں ڈرنکنگ کرتا تھا نا، تو میں اس میں بھی، نشے میں بھی بہت روتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس چیز سے، اس سے نکال. بہت روتا تھا، مانگتا تھا. اب کیونکہ پھنسا ہوا تھا دل کے اندر. گناہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو روتا بھی تھا. یہ بہت بڑی چیز ہے واللہ باخدا. کل پرسوں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بارے میں نا، میرے بارے میں، ہمارے شہر میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بندہ بھی سدھر سکتا ہے. ہمارا اتنا خوف تھا ہمارے اپنے شہر کے اندر، لوگ ہمیں دیکھ کر راستہ بدل جاتے تھے، اتنا یعنی خوف تھا. اور یہ لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے. یہ بالکل لوگ اپنی عزت کی وجہ سے ڈرتے ہیں، بندے سے نہیں ڈرتے. بندہ سمجھتا، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ چلا بندہ خود اپنی عزت سے ڈرتا ہے کہ میں اپنی عزت بچاؤں، اس کو چھوڑ. بچاؤ اس کو. جیسے سانپ آ کے گر پڑے نا ادھر، تو سارے کھڑے ہو جائیں گے. اب سانپ سمجھے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھائی وہ تو تیرے استقبال ہی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے بچا لیے رہے کھڑے ہیں. ہوتے ہیں. تو وسیم بھائی، اس کے پیچھے محنت تھی کسی کی، جیسے کہ مولانا تاج محل صاحب کی بڑی محنت ہے سوشل میڈیا پہ، سب ہر بندے کو پتہ ہے. جنید جمشید کے پیچھے انہوں نے بہت ساری اپنی محنت لگائی، جنید جمشید نے خود بتایا. تو آپ کے پیچھے کون تھا؟ بس یہ میری تقریباً کوئی بے شمار پوڈ کاسٹیں ہوئی ہیں اسلام آباد میں، کراچی میں، باقی چیزیں. تو مجھے اس کا مختلف میں نے جواب دیے ہیں، لیکن بندے کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا. تو میری ایک ابھی ذہن میں بات آئی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ کون ذریعہ بنا. میرے لیے میرے والدین بہت روتے تھے، کیونکہ میں ماں باپ کا اکلوتا تھا. اور پھر وہ صاف ظاہر ہے ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں، تو میں ایک الگ راستے پہ چل پڑا تھا. تو وہ میری امی بتاتی ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم والد صاحب ادھر آئے تھے نا، سعودیہ میں ہی رہتے تھے وہ، ادھر آئے تو اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنا میرا بیٹا بگڑ گیا، یہ وہ بڑے معاملات، وہاں پہ بہت زیادہ اس کا دل دکھا کہ لوگوں نے بھی ان کو اس طرح باتیں کی. تو وہ جب گئے نا وہاں پر، انہوں نے خانہ کعبہ کو پکڑ کے نا بہت رو رو کے دعائیں کی. تو یہ والدہ بتاتی ہیں کہ بھئی انہوں نے دعائیں کی، پھر والدہ کی بھی دعائیں تھیں، پھر اللہ نے ایسے راستہ بنا دیا. پھر راستے بنتے ہیں نا، واسطے بنتے ہیں. پھر آپ کو جب آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اچھائی والا ماحول آپ کو ضرورت ہوتا ہے. آج کئی لوگ ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نکلنا کیسے چاہتے ہیں؟ جو جس طرح سے بھئی اپنے ذہن کے مطابق، یعنی کہ وہ بننا چاہتے ہیں درزی، لیکن موٹر سائیکل والے کے پاس بیٹھ کر. بننا چاہتے ہیں نائی، لیکن کپڑے والی دکان پہ بیٹھ کر. بھئی بننا نیک چاہتے ہو، دیندار چاہتے ہو، تو آپ کو اس ماحول کو چھوڑ کر ادھر جانا پڑے. تو مجھے ماحول چاہیے تھا، پھر اس کے لیے اللہ نے تبلیغ والوں کو ذریعہ بنا دیا. تبلیغ کے اندر باقی بھی الحمدللہ، میں یہ جو فرقہ واریت ہے اس کو بالکل میں پسند نہیں کرتا. میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں کسی بھی مسلک کے ساتھ ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں. جن کی اچھی بات ہوتی ہے ان کو لیتے ہیں، اور جن کی بری بات ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آگے چل کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف بس سوشل میڈیا جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلائیں گے، یا کچھ بڑا لے کر آ رہے ہیں اپنے ویورز کے لیے؟ میں نے انشاءاللہ بھائی جان بہت کچھ سوچا ہے، کیونکہ مجھے نا مجھ گناہ گار کو اللہ نے سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ایک مجھے کال آئی، کہتے میں نے آپ سے ملاقات کی تھی، تھوڑی دیر آپ سے بات ہوئی، دل بدلا، علم کے لیے میں نے داخلہ لیا، ایک مسجد بنوائی، اور اس نے مجھے بلایا، اس نے مسجد بھی دکھائی مجھے، یہ مسجد بنوائی ہے، ابھی میں عالم بن رہا ہوں، بہن میری حافظہ ہے، اور جو ہے اس طرح کئی. تو میں یہ چاہتا ہوں میں اس سوشل میڈیا کو پوزیٹیوٹی اس میں زیادہ لے کر جاؤں. اس کے لیے انشاءاللہ آپ جیسے بھائی ہیں سپورٹ کریں گے، ہم اس کو بڑھائیں گے جتنا بھی ہو سکے. آپ جس دلدل سے نکل کے باہر آئے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ اسی دلدل کو حلال کہا جا رہا ہے.
کہ وہ حلال ہے، پلس ڈانس کرنے والوں کو برا نہیں کہا جا رہا، ڈانس دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس طرح کے بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. تو آپ ان لوگوں کو، ان جیسوں کو، ان بے حیائی کے ٹولوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. یہ لوگ نا دنیا کے اندر، یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. جی جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کو دنیا میں دردناک عذاب ملتا ہے. بے شک ایسے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے. اس میں ایک چیز بڑی بتا دوں کہ یہ گانے کو، سنانے کو، ناچنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، میں وہی عرض پیش اس کر رہا طرح ہوں، کیا اسی جا سی رہا ہے پہ سوشل میڈیا کے طور بھائی پر. صاحب دیکھیں، عرض یہ ہے کہ آپ نے ایک جو چیز تھی ڈرانے والی، وہ مجھے یہ بھی تھی. میرے پہلے تھے بڑے بال، نا یہاں تک بال تھے، تو جو 20-25 سال، 20 18 17 16 سال اس ایج کے لڑکے ہوتے ہیں نا، تو ان کو بس ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے، میچور نہیں ہوتے. مجھے ایک شہر میں گیا، وہاں پہ ایک بندے نے پکچر بنائی میرے ساتھ، اور بڑا وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا نا. تو تقریباً کوئی 2 سے 3 سال بعد میری ملاقات ہوئی. بھائی جان اس کے بڑے بال، اس نے مجھے کہا، یعنی ایک خوش ہو کے، بھائی میں نے آپ کو دیکھا تھا، آج میں نے یہ بھی بڑا، اب بھی اس کے یعنی کہ اتنے بڑے بال ہیں، جو ہمارا راستہ تھا اس نے اس کو اختیار کر لیا. تو اس چیز نے مجھے ڈرایا. دیکھیں، ایک ہے میرا گناہ کا کرنا، یہ الگ میٹر ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر. میں دوسروں کو گناہوں پہ لانے کا ذریعہ بن رہا ہوں. تو میں نے تو توبہ کر لی، اب وہ جب تک گناہ کریں گے ان کا جو ہے وہ گناہ مجھے ملے گا ایسا ہی ہے. دنیا میں بھی. تو اس چیز نے مجھے بڑا ڈرایا. پھر میں اس کے پاس بھی گیا، الحمدللہ محنت کر رہا ہوں کہ بھئی دوبارہ میں نے اس راستے کو اس لیے بھی چھوڑا کہ بھئی دیکھیں گناہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنا. پھر جو آپ والی بات کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. میری ایک اور بھی ایک دل کے اندر بڑا درد ہے، ایک اور نیا فیشن نکلا ہوا ہے، نیکی بھی کرو گناہ بھی کرو. ایسے لوگوں نے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں جی، وہ فلاں بندہ بڑا دیندار ہے، جی فلاں بندہ بڑا دیندار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ باتیں کریں گے تو یقین کریں، اور یہ ہیں باتیں کام کی، اور کوئی کرتا نہیں ہے کیونکہ یہ ہیں بھی کڑوی باتیں. اور وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں جی، اچھا دین کے ٹھیکیدار ہیں جی، اب وہ کیا کرتے ہیں جی، بڑے دین کے کام کرتے ہیں، وہ بھائی ساتھ وہ برائیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کو عبادات کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اصل دین کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اصل دین یہ ہے. اب جی یہ بڑا دین کا ٹھیکیدار ہے، اب جب اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی بھائی کی شادیاں ہو رہی ہیں، کنجریاں بھی ناچ رہے ہیں، اس کو بھی عوام موٹیویٹ، وہ جی بہت اچھا کام کر رہا یہ ہے. تو آپ نے بہت چھوٹی بات کہی تھی. ان ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ عمرہ پر آنے سے ایک دن پہلے یہ برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ وہ نیم کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو ان کو وہی کہا جائے گا. اگلے دن ان کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے عمرے پہ آنا، اور یہاں پر آ کے برقعے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے برقعے پہ برقعے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. عمرہ ہو گیا، دوسرے دن کی بات، تیسرے دن پھر واپسی اپنی اوقات پہ. اصل میں ایک اور جملہ میں کہہ رہا ہوں محترم، ایک ہوتا ہے استغفار کرنا، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا. لوگوں نے استغفار کرنے کو ہی توبہ، وہ ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس ایک دفعہ توبہ کرو، اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اچھا یہاں پہ لوگوں کو توبہ کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کو وہ استغفار کو توبہ کرتے. استغفار یہ ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا مجھے معاف. اس کو استغفار کہتے ہیں. اس کے اوپر وہ وعدہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا، وہ بھی سچے دل سے ہو، آئندہ میں نہیں کروں گا. نہیں کروں گا سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کی وہ ویڈیوز بھی نہیں آئے گی، وہ کنٹینٹ بھی نہیں آئے گا، وہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی. اس کو تو یہ آپ کے توسط سے یہ میسیج ہے، جو مکہ مدینہ خصوصاً ہے، یہ نیت کر کے جائے. اور عوام ایسے پھدو نہ بنے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں نیکیاں کر کے. اللہ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہو. جیسے میں نے اگلے دن بھی بات کی وہاں پر کہ بھائی لوگ کہتے ہیں مدینے کی تسبیح لے کر جاؤ، مدینے کا جائے نماز لے کر جاؤ، مدینے کی خوشبو لے کر جاؤ. میں کہتا ہوں مدینے سے مدینے والے کی زندگی لے کر جاؤ، ان کی سنتیں مدینے سے مدینے والے کے اخلاق لے کر جاؤ، اور مدینے سے مدینے والے کی فکر لے کر جاؤ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر امت کا غم درد فکر تھا، کہ آپ سرکار علیہ السلام راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، امت کے لیے روتے تھے. آج وہ امت کیسے نقصان میں جا رہی ہے. تو یہ
تو آپ کی واپسی ہے 2-4 دن کے اندر پاکستان، تو کیا فیل کر رہے ہیں مدینہ سے واپسی؟ بس جی فیل، یقین کریں ایسے پتہ چلتا ہے کہ بس یعنی کہ دن کیسے گزر گئے ہیں یقین ہی نہیں آتا. اور یہاں آنا ایک خواب ہوتا ہے، لیکن آ کر بھی یہ خواب لگتا ہے. اور پھر یہ ایک بار دیکھنے کی، یعنی کہ بندے کو یہ لگتا ہے کافی، مجھے بھی دعا کریں، دعا کرو اللہ پاک ایک دفعہ حاضری نصیب فرما دے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے اگر آپ ایک دفعہ یہاں آ گئے نا تو وہ تڑپ، بے چینی، بے قراری اور زیادہ بڑھ جاتی اور ہے. زیادہ بڑھ جائے گی. تو اب صاف ظاہر ہے جانا بھی ہے. اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کی طرح اللہ ہمیں بھی قبول کر لے کہ اسی کے اندر اللہ پاک ہمیں. آمین آمین انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھی ہماری یہ آج کی پوڈ کاسٹ جناب وسیم ٹائیگر بھائی کے ساتھ، جو کہ آف کورس آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پیدل عمرہ پر تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ. 2 سے 3 دن میں ان کی واپسی ہے. ہمیں بھی اسی کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے مدنی مہمان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں بتا سکتے ہیں کہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ سے ریلیٹڈ ہم اپنے مہمانوں سے مزید کیا اور کس زاویے سے سوالات کریں. جزاکم اللہ خیر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.